السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فقل ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکافرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایام ولایت و بالخصوص آج روز عظیم 24 ذی الحجہ، روز مباہلہ و عید مباہلہ، روز غلبہ دین اسلام و ولایت بر دنیای کفر و مسیحیت۔ آپ تمام حاضرین، خواتین و حضرات، مومنین کرام و جوانان عزیز و تمام امت مسلمہ و بالخصوص پیروان ولایت و امامت کو مبارکباد عرض ہے۔ 18 ذی الحجہ روز ولایت ہے و 24 ذی الحجہ روز مباہلہ، اور اس درمیان ہفتہ ولایت ہے۔ اگرچہ اس کا آغاز روز عید قربان سے ہی ہو جاتا ہے، لیکن یہ عظیم ایام غدیر اور مباہلہ کے درمیان کے آج روز عظیم ہے، روز مباہلہ، وہ مارکہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری طرف سے نمائندگان دنیائے مسیحیت کے درمیان سرزمین وحی پر عملی ہوا، اور جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عظیم فتح و نصرت و کامیابی و غلبہ عطا فرمایا، و دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اور حجت خدا غالب آ گئی ان افکار پر جو مسیحیت باطلہ و منحرفہ کے اندر موجود تھے۔ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں گفتگو کا ایک نقشہ سما جائے کہ کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج آپ کی خدمت میں، اگر خداوند تعالیٰ توفیق دے اور یہ میری الکن زبان موفق ہو جائے اس مطلب کی ادائیگی میں۔ عزیزان، قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ولایت کو محور قرار دیا گیا ہے، ولایت کو اساس قرار دیا گیا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اسم شریف ولی انتخاب کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ولی بن کر خدا نے کائنات بنائی ہے، اور ولی بن کر کائنات کو چلا رہا ہے۔ یعنی کائنات در حقیقت ولایت الہی کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، وہ ولایت الہی کے سائے میں چل رہی ہے۔ یہ سب تجلیاں و سب کرشمے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب ولایت الہی کی تجلیاں ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، اور یہ فلکیات اور سماوی مخلوقات، یہ فرشتے، یہ بنی نوع انسان، اور وہ عالم غیب جو ہماری نظروں میں نہیں ہے، جس سے مشاہدے سے ہم قاصر ہیں، وہ سب در حقیقت تجلی ولایت الہی ہے۔
اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے لیے جو نظام مقرر کیا کائنات کے مطابق اس کو بھی بنایا، اور وہ بھی نظام ولایت ہی بنایا ہے۔ خود ولی بن کر کائنات کا مالک و خالق بنا ہے، اگرچہ مالک بھی ہے وہ خالق بھی ہے، لیکن کائنات کو مالکانہ انداز میں نہیں چلا رہا، وہ خالقانہ انداز میں نہیں چلا رہا، بلکہ ولی بن کر چلا رہا ہے۔ مالک بن کر بھی چلا سکتا ہے چونکہ مالک کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے، لیکن ظہور اس کا ولی کے طور پر ہے کائنات کے اندر۔ اس لیے جہان کے اندر یہ حسن و زیبائی و خوبصورتی و نظم ہے کہ اس میں ولی در حقیقت جلوہ گر ہے۔ اور خداوند تعالیٰ نے جب عالم بشریت کو پیدا کیا، نظام انسانی بنایا اور انسانوں کو زمین کے اوپر خلق کیا، انسانی نظام کی بنیاد بھی ولایت کے اوپر رکھی کہ انسان بھی ولایت کی اساس پر زندگی بسر کرے گا۔ لہذا انسانی ہدایت کے لیے جو راہبر و رہنما مقرر کیے، انہیں نبی بنایا، انہیں رسول بنایا، انہیں وصی بنایا، انہیں امام بنایا، انہیں خلیل بنایا، انہیں کلیم بنایا، انہیں حبیب بنایا، انہیں سب کچھ بنایا، لیکن سب کچھ بنانے سے پہلے انہیں ولی بنایا۔ ولایت کے بعد ان کو منصب نبوت بھی عطا کیا، ولایت کے بعد ان کو منصب رسالت بھی عطا کیا، ولایت کی بنیاد پر انہیں منصب امامت عطا کیا، منصب وصایت عطا کیا، منصب خلت عطا کیا۔ یہ سب ولایت کی بدولت ان عظیم ہستیوں کو خدا نے عطا کیے ہیں۔ پہلے انہیں ولی بنایا اور اعلان فرمایا کہ اللہ بھی ولی ہے تمہارا، اور خدا نے جس رسول کو ولی مقرر کیا ہے وہ بھی ولی ہے تمہارا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ اور قیامت تک انسان اسی نظام ولایت کے تحت ہی چلے گا۔ ہدایت انسان کے لیے جو نظام ہدایت بنایا، یعنی تشریع و شریعت کی دنیا، شریعت کی دنیا کو بھی ولایت کے اساس پر استوار کیا اور مقرر فرمایا، ولایت کو محور قرار دیا۔ روایت میں ہے، صحیح و سند روایات ہیں جو متعدد کتب روایات کے اندر موجود ہیں۔ اصول کافی میں مرحوم کلینی نے ان کو ذکر کیا ہے، شیخ توسی نے اپنی کتابوں میں ان کو ذکر کیا ہے، مرحوم صدوق نے اپنی احادیث کی کتابوں میں ان کو ذکر کیا ہے، اور صاحب وسائل نے آغاز کتاب شریف وسائل الشیعہ میں اس کو ذکر کیا۔ ان روایات کو عدد میں متعدد ہیں، کافی ہیں یہ روایات۔ ان روایات میں سے ایک روایت جامع تر روایت، اس کا مضمون یہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے، علی الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ۔ اسلام کی بنیاد نماز پر رکھی گئی ہے، روزے پر رکھی گئی ہے، حج پر رکھی گئی ہے اور زکوٰۃ پر رکھی گئی ہے۔ پہلے یہ بیان کیا گیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لیکن 4 عبادتیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اور فرمایا والولایہ، اور 5واں رکن ولایت ہے۔ وَمَا نُودِيَ إِلَى شَيْءٍ مِثْلُ مَا نُودِيَ إِلَى الْوِلَایَةِ، اور جتنی تاکید و اصرار و دعوت ولایت کے بارے میں ہے، اتنی کسی اور رکن کے بارے میں نہیں ہے۔ اور روایات میں ہے کہ اس لیے ولایت کا مقام تمام دینی معارف سے برتر ہے، چونکہ ولایت وہ خیمہ ہے جس کے نیچے پورا دین آباد ہو سکتا ہے۔ اگر خیمہ ولایت میسر نہ ہو، اگر یہ سایہ ولایت میسر نہ ہو، دین کا کوئی حصہ قائم نہیں ہو سکتا، دین پائمال و متروک و مہجور ہوگا۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدیوں سے دین پائمال و سرکوب و متروک و مہجور ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ولایت مہجور ہے۔ جس سائے میں تمام باقی دین کو
قیام کرنا ہے، وہ سایہ دین کے اوپر سے ہٹا دیا گیا۔ خدا نے وہ سایہ بنایا، رسول اللہ نے وہ سایہ بنایا، لیکن رسول اللہ کے بعد وہ سایہ دین کے اوپر سے ہٹا دیا گیا۔ آپ اسی منظر کو ذہن میں رکھیں، میں مطلب کو سمجھنے کے لیے جس منظر میں آپ خود تشریف فرما ہیں، آپ یہاں اپنی نشستوں پر اس باشکو محفل میں تشریف فرما ہیں اور آپ کے سر پر ایک شامیانے کا سایہ ہے۔ اس سائے کے نیچے آپ یہ عظیم عبادت انجام دے رہے ہیں، محفل ولایت و مجلس ولایت میں شریک ہیں۔ اگر یہ سایہ آپ کے سر سے ہٹا دیا جائے، دھوپ، تمازت، شدت، سختی و گرمی آپ کو تکلیف پہنچائے گی، اذیت پہنچائے گی۔ اس سائے نے بہت ساری تکلیف دہ چیزیں روکی ہوئی ہیں اور آپ کو سایہ عافیت و سایہ سلامتی و سایہ امن فراہم کیا ہوا ہے، سایہ آسائش بنا ہوا ہے یہ شامیانہ آپ کے لیے۔ اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو بسایا اور انسانوں کے اوپر ان کی ہدایت کے لیے سایہ ولایت قائم کیا، اور اس سایہ ولایت کے نیچے تاکہ انسان آسودہ رہے، پرامن رہے، تاکہ انسان اپنی ہدایت کا سفر و اپنے تکامل کا سفر، اپنے مقصد تک سفر کر سکے سائے کے نیچے۔ لہذا فرمایا کہ ولایت سب سے اہم رکن ہے دین کا، باقی سارا دین ولایت کے سائے کے نیچے قائم کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سایہ اٹھا لیا جائے، نہ عبادتیں قائم ہوں گی، نہ ریاضتیں قائم ہوں گی، نہ جہاد ہو سکے گا، اور نہ ہی دوسرے شعبے دین کے جو دین لے کر آیا ہے۔ آج ہم قدیمی ترین یعنی 800-900 سال پہلے، بلکہ 1000 سال پہلے کی تقسیم احکام شرعیہ کی جو تقسیم علماء نے کی ہے، جو آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ تقریباً 900 سال 950 سال پہلے علماء نے یہ تقسیم کی تھی موضوعات کی۔ یعنی ایک چیپٹر بنایا طہارت کا، ایک چیپٹر بنایا نماز کا، ایک چیپٹر بنایا روزے کا، ایک چیپٹر بنایا زکوٰۃ کا۔ یہ تقریباً کوئی 25 کے قریب موضوعات علماء نے 950 سال پہلے بنائے تھے اور وہی ابھی تک چلے آ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ 25 چیپٹر فقہ کے اور شریعت کے، ان کو ہی اگر ہم مد نظر قرار دیں، ان میں سے صرف ایک چیپٹر پر عمل ہو سکتا ہے یا 1.5 چیپٹر پر عمل ہو رہا ہے، باقی اس کے علاوہ سب معطل ہیں، باقی سب پر عمل نہیں ہو رہا، یا اگر ہو رہا ہے اس کے بہت ابتدائی و پرائمری حصے پر عمل ہو رہا ہے، اصلی حصہ اس کا متروک ہے۔ مثلا نماز و طہارت، وضو و تیمم ہو رہا ہے، لیکن اپنی پرائمری سطح پر عمل ہو رہا ہے۔ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں لیکن اپنی ابتدائی کلاس کے طور پر پڑھی جا رہی ہیں۔ فقط عبادات پر کسی حد تک بظاہر اور ابتدائی شکل میں عمل ہو رہا ہے، باقی سارا دین معطل ہے۔ معطل کا معنی آپ سمجھتے ہیں؟ وہی معطل جو آئین پاکستان کو آئے دن دیکھنے پڑتے ہیں، آئے دن معطل ہوتا ہے۔ پاکستانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ معطل کا معنی کیا ہے۔ معطل کا مطلب یعنی ایک ڈکٹیٹر، ایک حاکم آئے اور قانون ملک کا بنا ہوا اس کو کالعدم قرار دے اور اس کی جگہ پر اپنی آمریت کے اصولوں کو لاگو کر دے۔ ہٹا دینا، کسی چیز کو اپنے مقام سے ہٹا کے فارغ کر دینا، اس کو معطل ہونا کہتے ہیں۔ شریعت الہی معطل ہے، عمل نہیں ہو رہا اس پر، یعنی ان 25 ابواب میں سے ایک پر شاید عمل ہو رہا ہو، باقی سب کے سب معطل ہیں۔ مثلا آج آپ کی معیشت دینی نہیں ہے، معاشرت دینی نہیں ہے، سیاست دینی نہیں ہے، تعلیم و تعلم شرعی نہیں ہے، کھیتی باڑی شرعی نہیں ہے، انڈسٹری شرعی نہیں ہے، تجارت شرعی نہیں ہے، لین دین شرعی نہیں ہے، حقوق شرعی نہیں ہیں۔ یہ سب شریعت کے دائرے سے باہر انجام دے رہے ہیں ہم۔ صرف نماز شریعت کے دائرے میں آ کر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی اپنی ابتدائی اور پرائمری شکل میں۔ کیوں؟ دین کا بڑا حصہ
मुअत्तल है। अगर कोई आज अमल भी करना चाहे अमल नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि दीन विलायत के साये के नीचे के लिए बनाया गया था कि पहले विलायत का साया बर्पा हो जाए, उस साया व जिल विलायत में दीन कायम होता है। लेकिन जिस कौम ने वो साया ही दीन के सर से हटा दिया हो, अब उस साये के बगैर निजाम तागूत तो चल सकता है लेकिन निजाम इलाही नहीं चल सकता। निजाम इलाही विलायत इलाही के ज़ेरे साया चलेगा और हम राजी हैं इस चीज पर, इस मुअत्तल शरीयत पर हम राजी हैं। जिस तरह कोई डिक्टेटर आता है पाकिस्तान में, कानून मुअत्तल कर देता है, सब राजी होते हैं, शिया भी राजी, सुन्नी भी राजी, बाकी ज़ैली फिरके भी राजी, सेकुलर भी राजी, फौज भी राजी, पुलिस भी राजी, मजहबी भी राजी, सियासतदान भी राजी, हुक्मरान भी राजी, सब राजी होते हैं। मुअत्तल हो आइन तो भी राजी, लागू हो आइन तो भी राजी हैं। पाकिस्तान के अंदर जैसी हुकूमत हो उसके ऊपर राजी हैं हम। तागूत आ जाए तो भी राजी हैं, अगर निजाम अल्लाह आ जाए तो भी राजी हैं हम। जो आ जाए उसके ऊपर राजी हैं। ये कौम है ही राजी कौम। बिजली हो तो भी राजी है, ना हो तो भी राजी है, कैश हो तो भी राजी है, ना हो तो भी राजी है, हर हाल पर राजी है। ये एक इलाके में, ये कोई लतीफा या अफवाह या सुनी सुनाई बात नहीं है, पाकिस्तान के ही एक इलाके में वहां जाना हुआ, सर्दियों के मौसम में, सख्त सर्दी के अंदर वहां पर 22 घंटे लोड शेडिंग थी, 22 घंटे बिजली नहीं आती। 2 घंटे बिजली आती है, वो भी वक्फे से आती है, 2 घंटे मुसलसल नहीं आती, आधे घंटे के लिए आती है फिर चली जाती है, फिर 5-6 घंटे बाद आध घंटे के लिए आती है फिर चली जाती है। इस तरह मजमूई 24 घंटों में 2 घंटे बिजली आती है, 22 घंटे नहीं होती। और वो लोग, उस इलाके के रहने वाले, जब आध घंटे के लिए बिजली आती है तो इतने खुश होते थे जैसे ईद का समा है उनके यहाँ। उनको इर्द गिर्द की चीजें नजर आती हैं, दिखाई देती थी, और वो लम्हे गिनना शुरू होते थे कि कब तक ये बिजली कायम है, हम जी भर के एक दूसरे को देख लें, चूंकि फिर 5-6 घंटे कुछ नजर नहीं आएगा। उस 2 घंटे की बिजली पर भी राजी थे, उन्हें कतअन कोई शिकायत नहीं थी कि 22 घंटे बिजली नहीं होती। वो कहते थे हमने सब्र किया हुआ, अल्लाह ने सब्र अजीम दिया हुआ है, हमें हर चीज पर राजी हैं। शैतान आ जाए राजी हैं, कोई मुजरिम आ जाए राजी हैं, कोई डिक्टेटर आ जाए राजी हैं, इसको उनका कत्लेआम किया जाए तो भी राजी हैं, हर हाल पर राजी हैं। जब तक ये रजा की हालत, हर हाल पे राजी रहना, इसके अंदर से खत्म नहीं होता, इसने सुख का दिन नहीं देखना इस कौम ने। अजीज मन, कुछ चीजों पर नाराज हो, कुछ चीजों पर नाराहती दिखाओ, कुछ चीजों पर एहतजाज करो, कुछ चीजों को कबूल ना करो, रद्द करो। आपका दीन शुरू इसी से होता है, रद्द और कबूल से, ठुकराने से और मानने से। कुछ ठुकराओ, कुछ मानो तो मुसलमान होंगे। अगर सब कुछ मान लिया तो मुशरिक हो जाओगे, अगर कुछ भी नहीं माना तो काफिर हो जाओगे। मोमिन होने के लिए जरूरी है कुछ मानो और कुछ ना मानो। क्या मानो? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला कह के ठुकरा दो और इल्लल्लाह से मान लो उसको जिसको मानना है। अल्लामा इकबाल सियालकोटी ईरान में मशहूर हो गया, इकबाल लाहौरी। चूंकि उनकी कब्र लाहौर में है, वो नहीं कहते हैं इकबाल लाहौरी। सियालकोट वालों ने अभी तक ये दावा अपना दायर नहीं किया किसी जगह पर कि वो सियालकोट के हैं। कब सियालकोट साबित करेगा कि अल्लामा इकबाल सियालकोट के थे? जिस दिन फिक्र इकबाल, नजरिया इकबाल, राह इकबाल सियालकोट से शुरू होगी, फूटेगी इंशाअल्लाह।
ساری دنیا تصحیح کر لی کہ اقبال لاہوری نہیں بلکہ سیالکوٹی ہیں۔ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ مشکل ترین مرحلہ قوموں کی زندگی میں الا اللہ نہیں لا کہنا مشکل ہے۔ الا اللہ آسان ہے، لا کہنا مشکل ہے۔ لا کہو کس کو؟ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت کو لا کہہ دیا، انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس کے ہاتھ میں عروۃ الوثقی و مضبوط سہارا آیا ہے، ورنہ دین ہاتھ میں نہیں آیا۔ لا سیکھیں، ہم کلمہ شروع ہی لا سے کرتے ہیں۔ اللہ سے کلمہ شروع نہیں ہوتا بلکہ لا سے شروع ہوتا ہے، اور پاکستانیوں نے اللہ سیکھ لیا، لا نہیں سیکھا۔ پاکستانیوں کو کلمہ پڑھانے والے نے صحیح نہیں پڑھایا، انہیں اللہ بتا دیا لیکن لا نہیں بتایا، لہذا اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کو بھی مانتے ہیں جیسے لا کہنا ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہ لا کہنا سیکھنا چاہیے ہمیں۔ لا کے اندر بڑی گہرائی ہے، بڑا عمق ہے اس لا کے اندر۔ زبان سے لا کہو، دل سے لا کہو، عمل سے لا کہو، رویے سے لا کہو، نظریے سے لا کہو۔ ولایت الہی سایہ ہے تمام دین کے لیے، اور ہم راضی ہیں ولایت کے بغیر۔ اس نماز پر راضی ہیں جو ولایت کے سائے میں نہیں ادا ہو رہی، اس روزے پہ راضی ہیں جو ولایت کے سائے میں ادا نہیں ہو رہا، اس عزاداری پہ راضی ہیں جو ولایت کے سائے میں ادا نہیں ہو رہی۔ ہم راضی ہیں اس پر، ہم وہ عزاداری انجام دے رہے ہیں جس کے اوپر سایہ یزید پڑا ہوا ہے، اور ہم سائے کو نہیں دیکھتے کہ سایہ کس کا ہے، فقط یہ دیکھ رہے ہیں کہ سائے کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی تو دیکھ کہ سایہ کس کا ہے، سایہ طاغوت کا ہے، سایہ نظام کفر کا ہے، سایہ نظام طاغوتیت و استکباریت کا ہے، نظام شیطان کا ہے، اور نظام شیطان کے نیچے آپ جتنا مقدس عمل کرو یہ سایہ اس کو نامقدس بنا دیتا ہے، بے اثر کر دیتا ہے، کیونکہ سایہ نامقدس ہے اس کے اوپر۔ اس لیے فرمایا معصوم نے کہ وَمَا نُودِيَ إِلَى الشَّيْءٍ مِثْلُ مَا نُودِيَ إِلَى الْوِلَایَةِ، جتنا ولایت کی طرف بلایا گیا وہ اصرار کیا گیا، اتنا کسی چیز کے اوپر اصرار نہیں کیا گیا، کیونکہ ولایت کا سایہ میسر آئے تو دین کا عمل دینی ہو جائے گا، بلکہ آپ کی دنیا بھی دین ہو جائے گی اگر سایہ ولایت میں آ جائیں۔ لیکن اگر سایہ ولایت نصیب نہ ہوا تو آپ کا دین بھی دنیا ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیں، اگر ولایت کے سائے میں کھیتی باڑی کرو تو یہ دین ہے، ولایت کے سائے میں دکانداری کرو، دکان بناؤ، کاروبار کرو، یہ دین ہے، ولایت کے سائے میں پڑھو اور پڑھاؤ، یہ دین ہے، ولایت کے سائے میں ڈاکٹر و انجینئر بنو، یہ دین ہے۔ لیکن طاغوت کے سائے میں اگر قرآن بھی پڑھو تو دنیا ہے، یہ دین شمار نہیں ہوتا، کیونکہ ولایت نظام خدا ہے، ولایت محجور ہے، متروک ہے، لہذا دین بھی معطل ہے۔ پہلے ولایت کو معطل کیا گیا، نظام کو معطل کیا گیا، یعنی دین کے نفاذ کی ضمانت کو ترک کیا گیا، دین خود ہی ترک ہو گیا۔ اس سلسلے میں جو ان ایام ولایت کے لیے، ہفتہ ولایت کے لیے چند مجالس پہلے برپا ہوئی ہیں، اور اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے، اس کا موضوع تھا محجوریت ولایت از غدیر تا ظہور۔ وہ نقشہ باز کا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ذہن میں رہے تاکہ گفتگو سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ۔ محور اس کا یہی ہے کہ ولایت نظام خدا ہے، ولایت حب نہیں ہے، ولایت کا معنی محبت نہیں ہے، ولایت کا مطلب ولایت غدیر، غدیر کی ولایت کا معنی نظام الہی ہے، نظام خدا بشریت کی ہدایت کے لیے، نظام سیاست، نظام حکومت، نظام معیشت،
نظام معاشرت، اس سب کا نام ولایت تھا۔ اس نظام ولایت کو ذہن میں رکھیے کہ یہ محور ہے نظام کے طور پر، کہ البتہ اس کے لیے آپ کو سابقہ گفتگو سننا پڑے گی نیٹ سے یا دیگر وسیلوں سے، چونکہ ہماری مجلس میں آج اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو پہلے ولایت کا نظام ہونا بھی وضاحت کروں، چونکہ سارا وقت اسی میں چلا جائے گا۔ مد نظر یہ ہے کہ آپ کو ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں آج۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ولایت نظام خدا ہے، ولایت عقیدہ نہیں ہے، ولایت حب کا نام نہیں ہے، ولایت محبت نہیں ہے۔ پہلے دن رسول اللہ نے جب غدیر میں جس مجلس میں رسول اللہ نے اعلان کیا تھا، اسی مجلس میں ولایت کا غلط معنی لوگ سمجھے۔ رسول اللہ کچھ اور فرما رہے تھے، لوگ کچھ اور سمجھ رہے تھے، اور یہی وہ پریشانی تھی۔ رسول اللہ کو ڈر تھا اعلان ولایت کرتے ہوئے، جس کی وجہ سے خداوند نے فرمایا کہ اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، اگر یہ کام نہ کیا، رسالت انجام نہیں دی، اللہ یعصمک من الناس، خدا بچائے گا آپ کو لوگوں سے۔ اور اس سے پہلے فرمایا کہ لا تخشوہم واخشونی، اے رسول ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یعنی اس وقت رسول اللہ کے قلب نورانی میں ایک خوف ضرور موجود تھا۔ وہ خوف حملے کا نہیں تھا، موت کا نہیں تھا، جنگ کا نہیں تھا، زخمی ہونے کا نہیں تھا، جان کا خوف نہیں تھا، کہ رسول و نبی و امام کبھی بھی جان کے خوف سے نہیں ڈرتے۔ یہ خوف وہی خوف تھا جو حضرت موسیٰ کے دل میں تھا۔ جس دن موسیٰ نے جادوگروں کا مقابلہ کیا، جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے اور رینگنے لگے، وہ مجمع عام لگا ہوا تھا، چونکہ چھٹی کا دن تھا، حکومت نے مجمع لگوایا تھا، حکومت نے لوگ بھلائے تھے مختلف جگہوں سے، منادی کر کے اعلان کر کے حکومتی کارندے فرعونی گئے، لوگوں کو دیہاتوں سے شہروں سے اکٹھا کر کے لائے کہ آج طاغوتیت و الوہیت کا مقابلہ ہے آپس میں۔ فرعونی نظام اور الہی نظام کا اور نمائندے کا مقابلہ ہے آپس میں۔ لوگ آئے تماشا دیکھنے کے لیے۔ جادوگر و مداری، فرعون جادوگر و مداری اور شعبدہ لے کر آیا۔ خدا نے موسیٰ کو بھیجا قوت معجزہ عطا کر کے۔ مداریوں نے، جادوگروں نے شعبدہ بازی کی، اس شعبدہ بازی کے نتیجے میں جو رسیاں سانپ بن نظر آئیں، لوگ نہیں ڈرے، عورتیں بھی نہیں ڈری، بچے بھی نہیں ڈرے، سب موجود تھے، شہری و دیہاتی موجود تھے، چھوٹے بڑے سب موجود تھے، سب نے تالیاں بجائیں کیونکہ رسیاں سانپ بن گئی۔ نہ فرعون ڈرا، نہ قبطی ڈرے، نہ سبتی ڈرے، نہ بنی اسرائیل ڈرے، کوئی بھی نہیں ڈرا۔ اگر اس پوری محفل میں ڈرے تو صرف موسیٰ ڈرے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے فقط موسیٰ ڈر گئے۔ فَأَوْجَسَ مُوسَىٰ خِیفَةً عَلَىٰ نَفْسِهِ، خیفہ کے موسیٰ کے دل میں خوف آ گیا، خوف آ گیا۔ یہ کون سا خوف تھا؟ نہج البلاغہ میں آغازین خطبوں میں، نہج البلاغہ کے ابتدائی خطبوں میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس خوف کو بیان کیا۔ لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفةً علی نفسہ بل لغلبۃ الجہال و دول الزلال، موسیٰ اس وجہ سے نہیں ڈر گئے کہ کہیں کوئی سانپ مجھے ڈس نہ لے۔ موسیٰ خود لاٹھی پھینکتے تھے، اپنی اژدہا بن جاتا تھا، اس سے نہیں ڈرتے تھے۔ جادوگروں اور مداریوں سے نہیں ڈرے، جن سے عورتیں اور بچے نہیں ڈرے، موسیٰ کیوں ڈر گئے؟ موسیٰ کو یہ خوف نہیں تھا کہ کہیں سانپ مجھے کاٹ نہ لیں، بلکہ موسیٰ کو یہ خوف تھا کہ میں نے معجزہ دکھانا ہے، ان مداریوں نے شعبدہ دکھانا ہے، اور فیصلہ عوام نے کرنا ہے، پبلک نے کرنا ہے، مجمع نے فیصلہ کرنا ہے، اور مجمع نے آج ایک راستہ انتخاب کرنا ہے، یا طاغوت کو چننا ہے یا نظام الہی کو چننا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب معجزے اور شعبدے میں فرق سمجھ میں آ گیا ان کو۔ یا عوام ہیں، ممکن ہے، یا انہیں نبی سمجھ بیٹھیں گے، مداریوں کو کہیں گے یہ بھی نبی ہیں، یا موسیٰ کو کہیں گے یہ بھی جادوگر ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا، تو سب خوش بھی ہوئے، تالیاں بھی بجائیں، سیٹیاں بھی بجائیں، نعرے بھی لگائے، اور پھر اس کے بعد
سب نے مل کے کہا کہ یہ بڑا جادوگر ہے، یہ استاد ہے ان کا۔ وہی ڈر جو موسیٰ کے دل میں تھا، اور سب کو یقین ہو گیا کہ نظام درست فرعون کا نظام ہے۔ انبیاء کا خوف عزیز من میرے اور آپ جیسا نہیں ہوتا۔ انبیاء کا خوف یہ نہیں ہوتا کہ شاید مجھے روٹی نہ ملے، ہمارا سارا خوف یہ ہے کہ روٹی نہ ملے، کہیں روٹیاں کم نہ ہو جائیں۔ ہماری بزدلی کی بنیادی وجہ روٹی ہے۔ ہم خود بھی بزدل، اپنی اولاد کو بھی بزدل بناتے ہیں۔ سب سے بڑے بزدلانہ راستے اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یہ میرا بچہ کون سی تعلیم حاصل کرے، کون سے فیلڈ میں جائے کہ جس میں روٹیاں کم نہ ہو جائیں اس کی۔ یہ بزدلانہ فیصلہ ہے۔ روٹی کم ہونے کے خوف سے بچے کو ہدایت سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پہ لگا دیتے ہیں، فقط اس وجہ سے کہ 2 روٹیاں کہیں اس کی کم نہ ہو جائیں۔ بہادری صرف کسی کو مکہ مار کے گرانا نہیں ہے۔ بہادری و دلیری، سب سے زیادہ دلیری انسان کو اپنے ساتھ دکھانا پڑتی ہے۔ سب سے زیادہ شجاعت انسان کو اپنے بارے میں دکھانا پڑتی ہے، فیصلہ کرتے ہوئے، ارادہ کرتے ہوئے۔ بزدلانہ ارادہ، شجاعانہ ارادہ اور بزدلانہ ارادے میں بڑا فرق ہے۔ شجاعانہ فیصلے اور بزدلانہ فیصلوں میں بڑا فرق ہے۔ ہم خود بھی بزدل ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی بزدل بنا دیتے ہیں۔ موسیٰ ڈرے نہیں، یہ خوف نہیں تھا جو ہمارا خوف ہے، بزدلانہ خوف نہیں تھا موسیٰ کا۔ موسیٰ کا خوف عارفانہ خوف تھا، رہبرانہ خوف تھا۔ وہ خوف تھا جو ایک رہبر و امام کے دل میں ہوتا ہے۔ امام کے دل میں کیا خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ امت بے شعوری، لا علمی اور نادانی کی وجہ سے طاغوت کے جھانسے میں نہ آ جائے، کہیں رائے حق کو ٹھکرا نہ دے، کہیں نظام خدا کو چھوڑ نہ دے، اور کہیں طاغوت کے دھوکے میں آ کر حکومت طاغوت و نظام طاغوت کو قبول نہ کر لے۔ ہمیشہ یہ خوف ہے ائمہ کے دل میں، وہ رسول کے دل میں۔ لہذا رسول اللہ کو جو خداوند نے فرمایا، اے رسول لا تخشوہم وخشونی، ان سے مت ڈر، مجھ سے ڈر، آپ اپنا پیغام پہنچا دو۔ رسول اللہ کو بھی یہی خوف تھا، لغلبۃ الجہال و دول الضلال، کہ اے خدایا میں یہاں تیری ولایت پیش کر رہا ہوں، تیرا نظام پیش کر رہا ہوں، لیکن سننے والے عام لوگ ہیں، اگرچہ حج کر کے آئے ہیں، اگرچہ پاک ہو کے آئے ہیں، اگرچہ 23 سال سے میرے شاگرد ہیں، اگرچہ میرے صحابی ہیں وہ با وفا ہیں، اگرچہ قابل اعتماد ہیں، وہ بہت عظیم ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شمشیر زنی کا مقابلہ تھا، احد و بدر و حنین، جہاں پر انہوں نے تلواریں چلائیں اور تلواروں سے نہیں ڈرے، لیکن یہاں پر ان کی فہم و ادراک کا امتحان ہے، یہاں پر ان کی بصیرت کا امتحان ہے۔ یہاں پر میں تیرا نظام ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر یہ نظام کو نظام نہ سمجھے اور ولایت کو حب سمجھے، ہمیشہ کے لیے جہال غالب آ جائیں گے اور گمراہ حکومتیں برسر اقتدار آ جائیں گی۔ یہ رسول اللہ کا خوف تھا عزیز مان، اور وہی ہوا جو رسول اللہ کے دل میں کھٹکا تھا۔ اعلان کر دیا رسول اللہ نے بلا فاصلہ، جو یہ اعلان سنا فوراً پہلا رد عمل اس مجمع نے دکھایا، بخن 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 یا علی۔ سنا ہوا نا یہ جملہ؟ تو آپ نے غدیر کے بارے میں اور کچھ نہ سنا ہوا ہو، یہ تو ضرور سنا ہوا ہے کہ غدیر میں بخن بخن ہوئے تھے۔ اور بخن بخن کا معنی بھی غلط کرتے ہیں ہم، یعنی اسٹیجوں سے جیسا کرتے ہیں ہم بھی ایسا ہی سن کے پلے باندھ لیتے ہیں۔ بخن بخن کا معنی مبارک نہیں ہے، لغوی غلطی ہے، بلکہ میں کہوں گا بڑی اسٹریٹجی غلطی ہے یہ۔ بخن بخن کا معنی مبارک نہیں ہے، چونکہ مبارک عربی لفظ ہے، عرب بھی جب مبارک کسی کو دینا چاہے تو مبارک ہی کہتا ہے، البتہ کہتا ہے بارک اللہ۔ عرب جب کسی کو مبارک دینا چاہے تو کیا کہتے ہیں؟ بارک اللہ، اللہ برکت دے۔ ہم اللہ نہیں کہتے، صرف کہتے ہیں مبارک ہو۔ مبارک ہو یعنی خدا اس میں برکت دے، دعا ہے۔ مبارک ہو یعنی اس میں برکت ہو، اللہ اس میں برکت ڈالے اس کام میں۔ بیٹا پیدا ہوا کہتے ہیں مبارک ہو، گھر بنایا کہتے ہیں مبارک ہو، اگرچہ رشوت سے ہی بنایا ہو، حرام سے ہی بنایا ہو، لیکن کہہ دیتے ہیں رسمی طور پر کہ مبارک ہو۔
برکت کے سارے دروازے خود بند کرتے ہیں، جو حرام خوری سے برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں مبارک ہو. شادی کرتے ہیں کہتے ہیں مبارک ہو. نئی چیز خرید کے لاتے ہیں مبارک ہو. اگر کچھ چوری کر کے ہی لے آئے پھر بھی کہتے ہیں کہو مجھے مبارک ہو. چوری کی چیز میں بھی. مرد ہیں سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، پھر سامنے کر کے دکھاتے ہیں مجھے کہو مبارک ہو. سونا پہننا حرام ہے مرد کے لیے، مبارک کہاں سے ہو؟ اس موقع پر کہنا چاہیے نحوست ہو، انشاءاللہ نحوست ہو، یہ کہنا چاہیے، یہ دعا دینی چاہیے. درود پڑھیے محمد. برائے نابودی دشمنان اسلام بلندتر صلوات. برائے صحت و سلامتی علماء حق بلندتر صلوات. رسول اللہ نے ولایت کا اعلان کیا. خوف یہ تھا کہ ولایت ایک نظام ہے اور مجمع عام لوگوں کا ہے، امت کا ہے. امت کے سامنے جب امامت کا اعلان ہو، ولایت کا اعلان ہو، ولایت بعنوان نظام، اور امت اس ولایت کے نظام کا معنی نہ سمجھے اور کچھ اور سمجھ بیٹھی، یا اس کے ذہن میں کچھ اور ڈال دیا جائے، اس وقت وہی خوف جو حضرت موسیٰ کے دل میں تھا کہ جاہل حکومتیں برسر اقتدار آئیں گی، باطل نظام برسر اقتدار آئیں گے، یہی خوف تھا رسول اللہ کو. اور عزیزان یہی ہوا. سب سے پہلے اعلان ہوتے ہی پہلا رد عمل امت نے بخن بخن سے دکھایا، خوشی و خوشحالی کا. اور بخن بخن کا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بخن بخن عموماً سٹیجوں سے بیان ہوتا ہے مبارک ہو. بخن کا مطلب مبارک نہیں ہے، واہ ہے، واہ واہ. ہر قوم کے اندر تحسین کے لیے، داد دینے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں مخصوص. اردو، پنجابی اور متعلقہ زبانیں جو یہاں ہیں ان میں واہ واہ کہتے ہیں، فارسی زبان میں باہ باہ کہتے ہیں، اور عرب بخن بخن کہتے ہیں. ہر زبان کے اندر ہیں. دوسری زبانوں میں جو ہمیں نہیں آتی ان زبانوں کے اندر بھی داد اور تحسین کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں. مبارک نہیں ہے اس کا معنی. یعنی فوراً رد عمل جو اس مجمع نے دکھایا وہ واہ واہ تھا. اور یہی کھٹکا تھا رسول اللہ کے قلب نورانی میں. حتیٰ بڑی بڑی ہستیاں آئیں اور آ کر امیر المومنین کو آ کر بخن بخن کہا، اور یہ کہا کہ صرت مولا لنا و مولا کل مومن، کہ آپ ہمارے بھی مولا ہو گئے اور آپ ہر مومن کے مولا ہو گئے. اور یہ مولا کہنے میں کسی کو کوئی جھجک نہیں ہو رہی تھی. مکمل طور پر رسول اللہ کا فرمان سن کر اور اس پہ خوشی کا اظہار کیا. کسی چہرے پر کدورت نہیں تھی، لیکن مولا کا معنی کر رہے تھے دوست، محبت. اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے بھی دوست ہیں اور ہر مومن کے دوست ہیں. اور تب سے لے کر اب تک مومنین نے علی کو فقط دوست بنایا ہے، ولی و وارث و حاکم نہیں مانا. یہ واہ جو غدیر سے شروع ہوئی آج تک ولایت و ولی کو فقط واہ واہ نصیب ہو رہی ہے، فقط بخن بخن ہو رہی ہے. اور رسول اللہ کو یہی کھٹتا تھا کہ کسی دن یہ بخن بخن چھوڑ کر ولایت کا معنی بھی سمجھیں گے. کوئی دن ایسا آئے گا کہ جس کے لیے خدا نے اتنا اہتمام کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ کام آپ نے نہ کیا، آپ نے رسالت انجام نہیں دی. اللہ یعصمک من الناس. اور جب رسول اللہ نے اعلان کر دیا فوراً آیت اتری الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم.
آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، کفار کی مایوسی کا دن ہے، یعنی علی کی محبت کفار کی مایوسی کا دن ہے۔ محبت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ آپ کریں محبت، جس سے مرضی ہے محبت کریں، محبت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ در حقیقت اس دن خدا نے رسول اللہ کو فرمایا کہ احکام دین تو آپ نے پہنچا دیے، اب نظام دین بھی ان کو پہنچاؤ، تاکہ آپ کے بعد یہ احکام دین نظام کے سائے میں قائم رہیں اور برپا رہیں۔ کفار کو امید یہ تھی کہ رسول اللہ نے صرف احکام پہنچائے ہیں اور خود نظام قائم کیا ہے، جب رسول اس دنیا سے چلے جائیں گے یہ احکام بلا نظام ہوں گے، لہذا نظام پھر بھی ہمارا ہی ہوگا۔ لیکن جب غدیر میں اعلان نظام الہی ہوا، ولایت کا اعلان، کفار مایوس ہوئے، اور پھر فوراً خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین تمہارا مکمل ہو گیا، آج اللہ کی نعمت درجہ کمال تک جا پہنچی، اور آج اسلام تمہارے لیے دین کے طور پر خدا نے پسند فرمایا ہے۔ آج پسندیدہ دین بن گیا تمہارے لیے، پہلے بھی پسندیدہ تھا لیکن آج اس اسلام کو نظام مل گیا۔ ولایت نظام ہے۔ ولایت اتنی صدیوں سے نظام ولایت متروک، نہ مسلمانوں میں، نہ دوسری دنیا کے اندر، نہ شیعوں کے اندر، نہ غیر شیعہ کے اندر، سب نے مل کر نظام ولایت کو ترک کیا۔ فرق فقط یہ ہوا کہ ایک نے محبت کا دم بھرا، ایک نے محبت کا دم نہیں بھرا۔ محبت کے دم بھرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا۔ شیعہ یعنی جو ولایت کو نظام مانتا ہے، جو ولایت کے نظام کے تحت زندگی بسر کرتا ہے، جو ولایت کے نظام کے قیام کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ اس کے اندر اصول نہ ہو وہ شیعہ شمار نہیں ہوتا، وہ محب شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا فرمانا تھا، شیعہ کا اتنا عظیم مقام بیان کیا گیا، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، آپ کے شیعہ موفق و کامیاب ہیں۔ علی کو شیعہ ملے ہی کہاں؟ علی کے خطبے پڑھ کے دیکھیں، خدا شاہد ہے، میں نے جتنی نہج البلاغہ پڑھی، مجھے علی کی ایک ہی حسرت ہر خطبے کے اندر یا محسوس یا غیر محسوس طور پر نظر آئی۔ وہ کیا تھی؟ علی شیعہ کی حسرت میں صبح و شام بسر کر رہے ہیں، اے کاش مجھے کوئی شیعہ مل جائے۔ جو ملے، علی نے خود اللہ سے دعا مانگی، خدایا انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے، مجھے یہ نہیں چاہیے، نہ میں ان کے لیے ہوں نہ یہ میرے لیے ہے، یہ میرے کسی کام نہیں آ سکتے، میں ان کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے اپنی خواہشات کے لیے چاہتے ہو۔ علی تمہاری خواہشات کے کام نہیں آ سکتا، تم علی کی اللہ کی طرف راہ میں کام نہیں آ سکتے۔ لہذا فرمایا فائدہ کیا ہمارے ملاپ کا، فائدہ کیا ہمارے جوڑ کا؟ تم جو اپنے جیسے کسی کے پیچھے، اور میں اللہ سے مانگتا ہوں جو مجھے چاہیے۔ علی کو حسرت شیعہ تھی، اور نہ صرف علی کو حسرت شیعہ تھی بلکہ 12 معصومین کو حسرت شیعہ تھی۔ امام حسن مجتبیٰ کو شیعہ کی حسرت تھی، امام حسین علیہ السلام کو شیعہ کی حسرت تھی، اور آج حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج شریف کو شیعہ کی حسرت ہے۔ خدا شاہد ہے، جب تک غیبت کا زمانہ جاری ہے، یعنی شیعہ کی حسرت کا زمانہ جاری ہے۔ جس دن شیعہ آ جائے گا اس دن حسرت ختم ہو جائے گی، ظہور ہو جائے گا اس دن، جس دن شیعہ پیدا ہو گیا۔ شیعہ اس کو نہیں کہتے جو فقط کہ ولائے علی، ولائے علی سے مراد یعنی دل میں محبت علی، یہی تو غلط معنی تھا جو غدیر میں کیا گیا۔ یہ پہل کی چند افراد نے مجمع میں شور مچا دیا، علی مولا علی مولا علی مولا۔ وہ کیا مولا؟ یعنی دوست، علی دوست علی دوست علی دوست۔ سب مل کر کہنے لگے، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا علی مولا علی مولا، اور مولا سے مراد کیا لے رہے تھے؟ دوست۔ علی کو دوست بنا لیا، دوست بنا کے گھر بٹھا دیا، کہا ہو آپ دوست ہمارے۔ کیوں؟ رسول اللہ نے کہا تھا دوست آپ جہاں بھی ہو ہمارے دوست ہو، لیکن مسند حکومت پہ نہیں آنا، دوستی ختم ہو جائے گی، اس طرف نگاہ نہیں کرنا۔ اولاد علی ائمہ اثنا عشر کو دوست کہا۔ ایک حدیث، وہ نورانی حدیث ہے،
खुतबा नमाज ईद कुर्बान में भी अर्ज की गई थी, वहाँ जामे उर्वतुल वुस्का में जो मोमिनीन तशरीफ फरमा थे, आपकी खिदमत में भी अर्ज करता हूँ। ये हदीस हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी ईद का वक्त आता, ईद का दिन आता है, खा वो ईद ज़ुहा हो या ईद फित्र, हम आले बैत व आले मोहम्मद का गम ताज़ा हो जाता है। हमारे लिए मुसीबत व गम ताज़ा हो जाता है। कौन सा गम? एक वो गम है जो आजकल मवाली करते हैं कि ईद के दिन भी मातम, ईद के दिन मजलिस, ईद के दिन गिरिया उजारी। क्यों जी? इस ईद को मौला का 10वां है, उस ईद को मसलन मौला का फलां दिन है। खुद से बनाई हुई मुनासबतें, ये मुनासबतें मासूमीन ने जिक्र नहीं किया। मासूमीन का फरमाना है कि हमारे गम में गम करो, हमारी खुशी में खुशी करो। जिस दिन हम खुश हैं तुम भी खुश हो। ईद के दिन मासूम खुश होते हैं, तुम भी खुश हो। गम के आशूरा के दिन गम करो, मुहर्रम के अंदर गम करो, शहादतों पे गम करो, लेकिन मासूम की विलादतों पे मातम ना करो। 13 रजब को मातम ना करो, 15 शाबान को मातम ना करो, ईद ज़ुहाओ, ईद फित्र को मातम ना करो। ये अहले बैत की खुशी के दिन है, ये अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, अय्यामुल्लाह हैं। जश्न मनाओ इन दिनों के अंदर। कहा गया मुस्तहबात में खूबसूरत कपड़े पहनो, नए कपड़े पहनो और अजीजों से मिलो, सिलाई रहमी करो और मुबारकबाद दो एक दूसरे को, कुदरतें खत्म करो। ये वो दिन है जिस दिन रहमत खुदा के दरवाजे तुम पर खुल जाते हैं। एक तरफ से इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ईद मनाने का तरीका हमें बताते हैं, दूसरी तरफ से खुद फरमाते हैं कि ईद, हर ईद को हम अहले बैत का जख्म ताजा हो जाता है, हम अहले बैत का गम व अंदूर ताजा हो जाता है। युजद्दिदुल्लाहु फीहि लना आले मोहम्मद हममन। वो कौन सा हम, वो कौन सा गम, वो कौन सी मुसीबत? इमाम फरमाते हैं कि ईद के दिन जब हम देखते हैं कि वो मसनद जिस पर हमें होना चाहिए था, जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर की है, जब उस पर हम तागूत को बैठा हुआ देखते हैं, हमारा गम ताजा हो जाता है। यानी महजूरियत विलायत का गम। ईद का दिन, जुमे का दिन विलायत का दिन है, वली का दिन है। रिवायत में है कि खुदावंद ताला ने नमाज जुमा व नमाज ईद इसलिए मुकर्रर की ताकि वली मोमिनीन व वली मुस्लिमीन खुतबा विलायत दे, मोमिनीन को खिताब करे आकर और मोमिनीन को आकर बताए कि उन्होंने अगले साल क्या करना है, लाहे अमल दे और मसाइल मोमिनीन, मसलहत मोमिनीन के मोमिनीन को बताए, उनके फराइज मुकर्रर करे। ईद के खुतबे सवाब के लिए नहीं है, ईद के खुतबे सियासी खुतबे हैं, वली मोमिनीन के लिए, इमाम मुस्लिमीन के लिए हैं। लेकिन ईद का जब दिन आता है और इमाम मुस्लिमीन के पास फकत 2-4 अफराद बैठे होते हैं और हजारों लाखों लोग तागूत के मुकर्रर करदा पेश नमाज के पीछे ईद पढ़ रहे होते हैं, उस दिन आइम्मा के दिल में शदीद गम पैदा होता है। यानी जो कुछ खुदा ने गदीर में हुक्म दिया था वो महजूर व मतरूक व फरामोशुदा नजर आता है। अहले बैत का गम महजूरियत विलायत है, फरामोशी विलायत है, निजाम विलायत को तर्क करना है। आप समा पैदा करें जिस दिन आइम्मा जश्न मनाएं, विलायत का जश्न मनाएं, इमाम ज़मान जश्न मनाएं। इमाम ज़माना किस दिन जश्न मनाएंगे? अभी बताया बाज इलाकों के अंदर ये काम करते हैं। अभी ईरान के अंदर एक खबर मैंने पढ़ी न्यूज में, वो ये लिखी हुई थी कि एक शहर के अंदर ईरान में उन्होंने एक केक बनाया। चूंकि इस गदीर को विलायत को ऐलान हुए कितना अरसा गुजर गया? 1422 साल। ये 18 ज़िलहज्जा जो गुजरा है हिसाब का पिछले हफ्ते, इस दिन ऐलान विलायत गदीर को कितना अरसा गुजर गया? मुकम्मल 1422 साल। 1422 साल पूरे हुए विलायत को। इन्होंने 1422 किलो का केक बनाया। 1422 किलो का केक बनाकर उसे काटा और मोमिनीन में तकसीम किया और खा गए सारे। 1400 किलो केक खा गए बैठकर लोग और खुश हुए। अब मुमकिन है कि 1400 किलो बिरयानी खा जाएं, कि 1400 किलो हलवा खा जाएं, कि 1400 किलो पुलाव खा जाएं, मालूम नहीं क्या क्या खा जाएंगे।
عزیز من، یہی مشکل غدیر ہے، یہی مشکل ولایت ہے، یہی رسول اللہ کا خوف تھا، یہی رسول اللہ کا ڈر تھا کہ اے پروردگار میں ولایت کا اعلان کرتا ہوں۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ ہر عید کے دن میرا زخم تازہ ہوتا ہے، میرا اندو تازہ ہوتا ہے کہ ولایت کی مسند پہ طاغوت بیٹھا ہوا جب مجھے نظر آتا ہے میرا زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میری امت کیا کر رہی ہے کہ وہ ولایت کی متروکیت کا گویا جشن منا کر 14 کلو کیک کاٹ کے کھا جاتی ہے۔ یعنی رسول اللہ کو خوف یہی تھا کہ یہ ہر غدیر پہ اور ہر مناسبت پہ کیک کاٹ کے کھا لیں گے، لیکن ان کو ذرا اندو نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا کہ نظام ولایت جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہوا تھا وہ نظام ہمارے سائے پر سایہ فگن نہیں ہے، ہم طاغوت کے سائے میں ہیں۔ اس چیز کا ذرا برابر انہیں ملال نہیں ہوگا اور یہ خوش ہوں گے اور راضی ہوں گے طاغوت کے سائے میں۔ وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایام ولایت و بالخصوص آج روز عظیم 24 ذی الحجہ، روز مباہلہ و عید مباہلہ، روز غلبہ دین اسلام و ولایت بر دنیای کفر و مسیحیت۔ آپ تمام حاضرین، خواتین و حضرات، مومنین کرام و جوانان عزیز و تمام امت مسلمہ و بالخصوص پیروان ولایت و امامت کو مبارکباد عرض ہے۔ 18 ذی الحجہ روز ولایت ہے و 24 ذی الحجہ روز مباہلہ، اور اس درمیان ہفتہ ولایت ہے۔ اگرچہ اس کا آغاز روز عید قربان سے ہی ہو جاتا ہے، لیکن یہ عظیم ایام غدیر اور مباہلہ کے درمیان کے آج روز عظیم ہے، روز مباہلہ، وہ مارکہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری طرف سے نمائندگان دنیا مسیحیت کے درمیان سرزمین وحی پر ولایت کو اساس قرار دیا گیا ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے اپنے لیے اسم شریف ولی انتخاب کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ولی بن کر خدا نے کائنات بنائی ہے اور ولی بن کر کائنات کو چلا رہا ہے۔ یعنی کائنات در حقیقت ولایت الہی کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے وہ ولایت الہی کے سائے میں چل رہی ہے۔ یہ سب تجلیاں و سب کرشمے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ولایت الہی کی تجلیاں ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان اور یہ فلکیات اور سماوی مخلوقات، یہ فرشتے، یہ بنی نوع انسان اور وہ عالم غیب جو ہماری نظروں میں نہیں ہے، جس سے مشاہدے سے ہم قاصر ہیں، وہ سب در حقیقت تجلی ولایت الہی ہے۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور عملی ہوا، اور جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عظیم فتح و نصرت و کامیابی و غلبہ عطا فرمایا، و دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اور حجت خدا غالب آ گئی ان افکار پر جو مسیحیت باطلہ و منحرفہ کے اندر موجود تھے۔ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں گفتگو کا ایک نقشہ سما جائے کہ کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج آپ کی خدمت میں، اگر خداوند تعالیٰ توفیق دے اور یہ میری الکن زبان موفق ہو جائے اس مطلب کی ادائیگی میں۔ عزیزان،
قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ولایت کو محور قرار دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فقل ندعو ابناءنا